اینتھروپولوجسٹ کا یہ خیال ہے کہ سب سے پرانی سویلائزیشن ایجپٹ کی ہے، اور کچھ کا یہ خیال ہے کہ جو دجلہ و فرات کی تہذیب ہے وہ زیادہ پرانی ہے. کچھ یہ بھی کہتے ہیں سارا کہ جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا. کلاس 10. اوہ پلیز بچوں بی سیٹڈ. یہ کیا تم ایک دم بچے بن جاتے ہو؟ چائے بھی چائے اینڈ فروٹ کیک. بھائی پلیز فیروز ایک منٹ سننے دو روز کی بات. تم بتا جاؤ. بھئی یہ کوئی آخری ڈیفینیشن نہیں ہے، میرا مطلب ہے طے شدہ نہیں ہے یہ بات، لیکن میں سمجھانے کے لیے اسی قدر کہہ سکتا ہوں کہ اینتھروپولوجی ان پڑھ اور غیر مہذب قوموں اور گروہوں کے مطالعے کا علم ہے، اور سوسیولوجی پڑھے لکھے اور مہذب قوموں اور گروہوں کے مشاہدے کا علم ہے. جن لوگوں کو تم ان پڑھ اور غیر مہذب کہہ رہے ہو نا شاہد، وہ گروپ ایگزیکٹلی کی میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن میں تو ویسے ہی ایک آسان سی ترکیب بتا رہا تھا فرق کرنے کی. وہ تو ایک ڈسٹنکشن بتا رہا تھا. ہاں، آربیٹری بٹ یوزفل. اچھا بھائی تم اتنے لائق اور اس قدر ذہین ہو. ارے یار عامر، میں کہاں لائق ہوں بابا. کم آن شاہد، سارے سیمسٹر میں فرسٹ آتے رہے اور اب کثر نفسی کر رہے ہو. پروفیسر دانش تک تو چلتے تھے تم سے. بھئی وہ تو ان کی خصوصی توجہ دینے کا ایک طریقہ تھا، ورنہ کون استاد چڑھتا ہے اپنے شاگرد سے. اچھا یہ بتاؤ کہ پرندے چہچہاتے کیوں ہیں؟ بولو. بھئی یہ تو کوئی ماہر پرندیات ہی بتا سکتا ہے. پرندے چہچہاتے اس لیے ہیں کہ وہ ہم انسانوں سے زیادہ ایٹ ایز ہوتے ہیں. نہیں بھئی غلط. بھئی انفیکٹ وہ گاڈ آلمائٹی کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہر وقت خوش رہتے ہیں. دراصل ان میں سینس آف سپیریورٹی نہیں ہوتی. او بھائی لوگوں، صحیح بادشاہ وہ اس لیے چہچہاتے ہیں کیونکہ ان کو کسی زبان کا ایک بھی لفظ نہیں آتا، نہ قومی زبان کا نہ علاقائی زبانوں کا، بس اس لیے ہر وقت چہچہاتے رہتے ہیں اور بحث ایسا نہیں کرتے. کیوں؟ ٹھیک ہے. ونڈرفل. میرے انکل کے پاس ایک طوطا تھا. اٹ یوزڈ ٹو ٹاک ہیل آف ا لاٹ. بڑی باتیں کرتا تھا اور اس کو چھیڑا نا تو یہ بڑی بڑی گالیاں دیتا تھا. فیروز وہ جو گالیاں نا وہ تمہارے انکل نے سنی. لیکن فیروز ہم تمہارے انکل کے طوطے کو زباندان تو نہیں کہہ سکتے. وہ کیوں؟ بھئی دیکھو نا، زبان صرف انسان کو ملی ہے، یا اس نے اختراع کی ہے، یا اپنی سہولت کے لیے ایجاد کی ہے. اچھا اس کی ابتدا کی بھی کئی تھیوریاں. بس بھئی بس اب شروع نہ ہو جانا. بھئی مریم سننے دو نا ایک منٹ. کم آن. ایک تو ہے باؤ تھیوری کہ زبان آوازوں کی نقالی سے بنی ہے. مثلا کتے کی آواز، آبشار کی آواز، ہواؤں کی آواز وغیرہ وغیرہ. ایک ہے پو تھیوری کہ زبان انسانی جبلت کی آوازوں سے بنی ہے. مثلا ہم کہتے ہیں نا جو اس کی تکلیف کی ساؤنڈز ہیں، اس کی خوشی، اس کی دکھ، مثلا ہم کہتے ہیں آ، او، واہ، اوئی وغیرہ وغیرہ. اچھا ایک ہے یو ہی ہو تھیوری کہ زبان ان آوازوں سے بنی ہے جو ہم جسمانی قوت استعمال کرتے وقت نکالتے ہیں. مثلا سارا تم نے سنی ہوگی وہ ملاحوں کی ہیا ہو ہیا ہو ہیا ہو نا. اچھا ایک ڈنگ ڈونگ تھیوری بھی ہے، اور ایک ہے ایک نہیں تارا بوم دے. لیکن آپ لوگ سب بور ہو جائیں گے. ہم پہلے ہی ہو چکے ہیں، ہو جائیں گے کیا معنی؟ تم بتاؤ شاید ان کو رہنے. بس بھائی بس آج کے لیے یہی کافی. اچھا تم اتنے لائق بنے پھرتے ہو اینڈ آلویز اسٹینڈ فرسٹ ان دا کلاس. یہ بتاؤ کہ کتے کو سکھانے پڑھانے کے لیے آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ میں بتاؤں؟ ہاں ایک کتا حاصل کرنا. اچھا کتا حاصل کر لیا، پھر آدمی کے پاس ایک چھڑی ہونی چاہیے. ہاں، یا اس کو ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کی تھیوری پر عمل کرنا چاہیے. ارے نہیں بھائی، کتے کو سکھانے پڑھانے کے لیے آدمی کے پاس سب سے پہلے کتے سے زیادہ عقل ہونی چاہیے. کو پڑھانے سے پہلے اسٹڈی کر کے آنا چاہیے. ڈونٹ بی مین عامر. اب ہمارا کیا تعلق ڈپارٹمنٹ سے؟ ونس یو آر آؤٹ یو آر آؤٹ. دیٹس رائٹ. لیکن پروفیسر کو تو ساری ہم ڈسکس کیا جا سکتا ہے. اوہ نو، ایم بی اے کے پروفیسر کو نہیں. دیٹ وڈ بی اے فاؤل. ہاں بھائی وہ تو صحیح لوگ ہوتے ہیں، انہیں تکلیف پہنچتی ہے ہمارے ڈسکس کرنے سے. پتہ ہے مسعود کا جاب مل گیا، سروش کو بھی مل گیا، اور ہاں دیکھ جا رہا ہے ابراڈ پروفیسر آرمی کے ساتھ. وہی تو تم لوگوں کو بھی مل جائے گا. جاب حاصل کرنا کون سا مشکل کام ہے، مل جایا کرتا ہے. ویسے لڑکیوں کو جلدی مل جایا کرتا ہے. پلیز لسن گرلز لسن. بھائی فیروز کا وہ مطلب نہیں جو آپ لوگ سمجھتے ہیں. فیروز تو شاید یہ بتانا چاہتا تھا کہ عورت چونکہ مرد کے مقابلے میں بہتر مخلوق ہے
اور مرد اس کے مقابلے میں انفیریئر ہے، اس لیے عورتوں کو ملازمت جلد مل جاتی ہے۔ ویسے شاید فیروز کا یہ مطلب نہیں تھا۔ فیروز کا یہ مطلب نہ بھی ہو تو بھی ہم سپیریئر لوگ ہیں۔ ہم عورتوں نے آج تک کوئی جنگ نہیں کی، کسی علاقے پر بمبارمنٹ نہیں کی، کسی کو دھوکے فریب سے قتل نہیں کیا۔ یہ کنڈیز ہے، جو عورت ہوتی ہے نا مشکلات پر زیادہ اچھی طرح قابو پا لیتی ہے۔ شی از مچ مور پیشنٹ دین مین از اینڈ دیٹس اے فیکٹ۔ اور مرد اپنی زندگی کے ہر دور میں نفسیاتی الجھنوں میں زیادہ شدت سے گرفتار ہوتا ہے اور جان بوجھ کر عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ عورت عام طور پر انٹیلیجنس ٹیسٹ میں مجھ سے بہتر ثابت ہوئی۔ دے آر ویسٹرن لیڈیز، ولایتی عورتیں ہوتی ہیں۔ عورت فیروز، عورت صرف عورت، اس میں ولایت بے ولایت کی کوئی بات نہیں۔ یار ایک تو تم لوگ اتنے ٹاکٹیو ہو کہ اپنے آگے کسی کو سنتے ہی نہیں ہو۔ دیکھو، انسان کو انسان کی سطح پر دیکھنا اور پرکھنا چاہیے، اس میں مرد اور عورت ایک جیسے ہیں۔ ہاں بھائی برابر ہیں، عورت مرد سے سپیریئر نہیں ہے۔ بالکل، عورت مرد سے شاید سپیریئر تو نہیں لیکن مفید ضرور ہے۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو مسٹر اینٹی لیکچوئل؟ مفید تر ان معنوں میں عامر کہ نسل انسانی کی بقا کے لیے اور اس کرۂ ارض کو آباد رکھنے کے لیے عورت مرد سے زیادہ ضروری ہے۔ اب بتاؤ۔ واہ بھائی واہ، بڑی تعریف کیا کرتی ہے سارا تمہاری۔ سن رہی ہو مسٹر وزڈم کیا فرما رہے ہیں؟ جناب ٹھیک کہہ رہا ہے بالکل۔ اٹھو یار، آؤ اٹھو فیروز۔ اگر بقائے انسانی کے لیے ہماری ضرورت ہی نہیں تو کسی بےزتی کو برداشت کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ او بھائی پلیز بھائی دیکھو عامر، ہم تم لوگوں کو ایسے تو نہیں جانے دیں گے، لیکن اپنے اس فوری ارادے سے ایک بات سمجھ لو۔ بیٹھو۔ میں نے عرض کیا حضور تشریف رکھیے۔ نہیں، ابے بیٹھتے ہو کہ نہیں ہیں؟ دیکھو بھائی مردو، اس میں غصے والی کوئی بات نہیں، لیکن یہ ہے حقیقت کہ نسل انسانی کی بقا اور اس کرۂ ارض کو آباد رکھنے میں عورت مرد سے اہم تر ہے۔ اچھا فرض کرو اس وقت، اس گھڑی، اسی لمحے دنیا کے سارے مرد، بچے، جوان، بوڑھے سب ایک ساتھ فوت ہو جائیں اور صرف عورتیں باقی رہ جائیں تو نسل انسانی بدستور آگے چلتی رہے گی۔ لیکن اگر اسی گھڑی، اسی لمحے، اسی وقت میرے 1 2 3 کہنے پر ساری دنیا کی عورتیں ایک ساتھ فوت ہو جائیں اور صرف مرد باقی رہ جائیں تو نسل انسانی بالکل ختم ہو جائے گی اور یہ کرۂ ارض ہیومن بینگ سے ہمیشہ کے لیے بالکل خالی ہو جائے گا۔ I get it. I also get it. You are right. ہیلو I don't get it. شاید اب سارا کہاں رہ گئے؟ پتہ نہیں کہاں رہ گئے۔ لڑکیوں کو کہاں جانا، کہاں ہے؟ دیر ہوگی۔